ریڈیو پاکستان پروگرام سنیے ہم نوجوان. میزبان رضوان شاہ، پروڈیوسر محمد جمشید قادری. پیشکش ریڈیو پاکستان سرگودا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین السلام علیکم. FM 11 ریڈیو پاکستان سرگودا سے آپ لوگ اس وقت پروگرام سن رہے ہیں ہم نوجوان. اس پروگرام کو پروڈیوس کرتے ہیں محمد جمشید قادری، جبکہ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رضوان شاہ. سامعین، ہم نوجوان پروگرام ہے ان پاکستانی نوجوانوں کا جو ستاروں پہ ڈالتے ہیں کمند، جو ترقی کے ہر میدان میں اپنی مثال آپ ہیں. ہماری اس پروگرام کے توسط سے ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کی ملاقات ان پاکستانی نوجوانوں سے کروائیں جو ہر کام میں اپنی مثال آپ ہیں، تاکہ آپ ان کے تجربے سے نہ صرف مستفید ہوں بلکہ اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنائیں اور ملک و قوم کا نام روشن کریں. آئیے سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہمارے آج کے پروگرام ہم نوجوان میں پیش کیے جانے والے سیگمنٹس اور ان کی مختصر سی سمری پر. دوستو، آج ہمارے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہوگا سوچ کے زاویے، جس میں آج ہم آپ کو مشہور پاکستانی رائٹر یاسر پیرزادہ کی نوجوانوں کے حوالے سے اسپیشل گفتگو سنوائیں گے. اور دوستو، ہمارے پروگرام کا دوسرا سیگمنٹ ہوگا ہم ہیں بے مثال. ثاقب علی شیر، شہینوں کے شہر سرگودا کے بہت بہترین سنگر، ان سے کی گئی باتیں آپ سنیے گا ہمارے سیگمنٹ ہم ہیں بے مثال میں. اور دوستو، ہمارے پروگرام کا تیسرا اور آخری سیگمنٹ ہوگا اجالے کا سفر. نشہ انسانی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے. اس حوالے سے یہ خصوصی رپورٹ آپ سنیے گا ہمارے سیگمنٹ اجالے کا سفر میں. تو آئیے دوستو، اب بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سوچ کے زاویے، جس میں آج ہم آپ کو مشہور پاکستانی رائٹر یاسر پیرزادہ صاحب کی نوجوانوں کے لیے اسپیشل گفتگو سنوا رہے ہیں. آئیے مل کے سنتے ہیں. پچھلے دنوں اتفاق ہوا، ایسے کچھ پی ایچ ڈی کے استاد تھے، یعنی جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی، ڈاکٹرز تھے اور وہ یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے. تو وہ ایک پینل سا تھا، تو میں نے ان کو کہا اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں، آپ ذرا بتائیں کہ آپ نے پچھلے ایک سال میں اپنے سبجیکٹ کے علاوہ کون سی کتاب پڑھی ہے. آپ یقین کریں کہ 15 لوگوں کا وہ پینل تھا. شاید 1 یا 2 لوگوں نے مجھے کہا کہ ہاں ہم نے کوئی فلاں اپنے سبجیکٹ کے علاوہ کوئی کتاب پڑھی ہے. جہاں جس ملک میں پی ایچ ڈی حضرات کا یا خواتین کا یہ حال ہو، وہاں اسٹوڈنٹس کا، بچوں کو کیا پوچھنا آپ نے. ایک بات. دوسری یہ کہ میں ویسے نا اس بات پہ اتنا کوئی مجھے مطمئن نہیں ہوتا کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہم کتابیں نہیں پڑھتے. یورپ امریکہ میں تو ہم سے زیادہ ٹیکنالوجی ہے نا، وہاں پر تو موبائل فون یوز اسی طرح ہی ہے. یہ میرا نہیں خیال کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہاں پر ہے، یہ کچھ اور ہی وجہ ہوگی. مثال کے طور پہ اب یہ بہت ساری ایپس ہیں اس طرح کی، جو آپ اگر کتاب خرید کر پڑھنا نہیں بھی چاہتے تو وہ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کی سبسکرپشن ہے تھوڑی سی مہینے کی، وہ آپ کو اس کا سمری جو ہے نا بلنکس میں وہ بھی بتا دے گی آپ کو. یو کین لسن ٹو دیٹ، آپ آڈیو لگا لیں، آپ سن لیں اس کے ساتھ. یعنی کہ بہت ساری آسانیاں بھی ٹیکنالوجی نے پیدا کی اگر آپ اس طرف جانا چاہیں تو. ایک بات اور یہ ہے کہ ہم کتاب بینی کا یہاں پہ کیا ماتم کریں کوئی. یہاں پر ایک وہ جو بین الاقوامی پریس ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس، جو کام کی کتاب ہے وہ آپ نے اگر لینی ہے یہاں پر تو وہ انہوں نے چھاپی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، پاکستان کی ہسٹری سے متعلق، فلاسفی سے متعلق کوئی بھی کتاب ہو. ایون اب تو وہ اردو کی بھی چھاپ رہے ہیں، منٹو کی سلیکشن بھی چھاپ رہے ہیں، اور دائیں بائیں اور غلام عباس کے افسانے وغیرہ. یہ جو ہماری یونیورسٹیز ہیں، انہوں نے کتنی کتابیں چھاپی ہیں اس قسم کی. دیکھیں نا، ان کا بھی تو ایک کام ہے نا، اس میں رول ہے کہ نہیں ہے. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ہماری یونیورسٹیز جو ہیں، کوئی بھی پاکستان یونیورسٹی انہوں نے کوئی ڈھنگ کی کتاب چھاپی ہو. اگر یہ انوائرمنٹ ہوگا اس ملک میں تو آپ بچوں سے، اسٹوڈنٹ سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ کتابیں پڑھیں گے یا ان میں کوئی شوق پیدا ہوگا. اب جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ کس قسم کی کتابیں پڑھنی چاہیے، میرا تو یہ خیال ہے کہ جو بھی کسی کو پسند آئے وہ پڑھ لے. اب تو ہم یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے نا، ہسٹری فلاسفی تو بہت دور کی بات رہ گئی کہیں. جو بھی کسی کو کتاب پسند آتی، مجھے اکثر لوگ کو پوچھتے ہیں، میں کہتا ہوں آپ کو جو شوق ہے، اگر آپ کو جاسوسی ناولوں کا شوق ہے تو آپ وہ بھی پڑھیں. مطلب میں نے تو وہی پڑھتے، ابن صفی میرا فیوریٹ رائٹر تھا. اس میں کوئی پابندی میرا خیال ہے ہمیں نہیں لگانی چاہیے. ایک سجیشن البتہ ہو سکتی ہے اس بارے میں کہ چونکہ ہم بہت ساری سخیم کتابوں کو دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں، فلسفے کی اور اس طرح کی، اس میں مطلب مجھے بہت پسند ہے ول ڈیوران جو ہے، مجھے بہت پسند ہے نا. اس کی مطلب کتابیں
آپ پڑھیں تو اس کو اختصار سے بھی شائع کیا ہوا ہے. مطلب دا پلیئرز آف فلاسفی جو ہے اٹس اے ونڈرفل بک. آپ کو اس میں پوری مطلب ایک جو ویسٹرن فلاسفی ہے اس کی سمری اس نے نہایت خوبصورت انداز میں بیان کی. اسی طرح پھر اس کی ایک کتاب ہے یہ بالکل جیسے کوئی 100 سوا 100 صفحوں کی کتاب ہے, دا گریٹسٹ مائنڈز اینڈ آئیڈیاز آف آل ٹائم. جی. اچھا, وہ اتنی شاندار کتاب ہے کہ اس میں آپ کو نا 100 صفحات میں اس نے کوزے میں دریا بند کر دیا, اور اس نے کہا ہے کہ اگر آپ ڈیلی 1 گھنٹہ مطالعے کو دے دیں تو 4 سال میں آپ پکے فلاسفر بن جائیں گے. اچھا, اور فہرست بھی اس نے بڑی دلچسپ انداز میں دی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ یہ فلاں کتاب پڑھیں, اس کا فلاں چیپٹر پڑھیں, پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ دیں اور آپ فلاں کتاب پڑھیں, پھر واپس آئیں اس چیپٹر پہ. اگر کوئی اس راہ پر چلنا چاہے تو آسانیاں بہت ہیں, لیکن ہم شاید اب چلنا چاہتے نہیں اس راہ پر. ویسے بھی ایک اور اس کے ساتھ جو بات مجھے بڑی عجیب لگتی ہے کہ مطالعہ ہمارا نہ ہونے کے برابر ہے, لیکن کنوکشن ہماری بڑی اسٹرانگ ہے ہر معاملے میں. ہماری رائے جو ہے وہ اتنی حتمی اور پختہ ہے کہ جیسے ہم نے ساری ہسٹری کی کتابیں گھول کے پڑھ لی ہیں, ساری پولیٹیکل تھیوریاں ہمیں پتہ ہیں, لہٰذا ہم نے حتمی رائے دینی ہے کہ اس ملک کے لیے کون سا نظام ٹھیک ہے, یہاں پہ کون ٹھیک ہے کون غلط. نہیں, بلیک اینڈ وائٹ میں ہماری رائے, کوئی ہم اس میں ابہام نہیں ہے کسی قسم کا. دیکھیں نا, ایک جو بندہ تھوڑا سا جس کو شعور ہوتا ہے, جو پڑھ لکھ جاتا ہے, تو وہ کہتا ہے یار مے بی آئی ایم رانگ, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. آپ نے چونکہ مسلم علماء کا ذکر کیا تو اس میں بھی ایک کتاب میں چلے ریکمینڈ کا لفظ استعمال کر لیتا ہوں کروں گا, وہ ہے ہسٹری آف مسلم فلاسفی. ایم شریف نے اس کو ایڈٹ کیا ہے, 2 والیومز میں ہے, بڑی ضخیم کتاب ہے وہ, اور اتنے اعلیٰ مضامین ہیں ان میں کہ آپ کا نا ذہن کھل جاتا ہے ان کو پڑھ کے کہ یار یہ لوگ کتنے عظیم تھے, اور انہوں نے جس طرح آپ نے بتایا نا کتنی کتابیں انہوں نے پڑھی تھیں, کتنے علوم انہوں نے حاصل کیے تھے. جو آپ بات فرما رہے تھے کہ جو ہم دنیا کو فتح کرنے کی خواہش رکھتے ہیں اور وہ ساری, ہم اصل میں کوئی دوسرا پرسپیکٹو جاننا چاہتے ہی نہیں نا. جس کنویں میں ہم رہتے ہیں اس کے باہر ایک پوری دنیا آباد ہے, پوری کائنات آباد ہے, ان کا ایک پرسپیکٹو ہے, ان کا ایک ورلڈ ویو ہے. صرف ہمارا ہی ورلڈ ویو نہیں ہے دنیا میں, وہ ہم کیسے جانیں گے؟ وہ ہم کچھ چیز پڑھیں گے, کوئی مطالعہ کریں گے تو ہمیں پتہ لگے گا نا کہ ایک دنیا ہم سے باہر بھی بستی ہے. تو یہی ہمارا المیہ, ہم اس میں ایک اپنی ذات کے اندر ہی ہم دلی اکیلے میں اتنی کتابیں شائع ہوتی ہیں کہ پورے پاکستان میں نہیں کوئی شائع ہوتی ہیں پڑھتی. اگر کسی ملک کے ساتھ ہم موازنہ کر سکتے ہیں نا دنیا میں, تو وہ انڈیا سے بہتر نہیں کسی کے ساتھ کر سکتے, ٹھیک ہے نا. ادھر تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے نا. ایسا کتاب ہو یا فلم ہو یا ڈرامہ ہو, کوئی بھی ایسی چیز ہو نا, وہ ایسی نہیں ہونی چاہیے جو آپ زبردستی پڑھیں. وہ کنپٹی پہ پستول رکھ کے آپ کو پڑھائے گا یار یہ پڑھو بہت اچھی ہے. وہ خود آپ کو مجبور کرے, فلم ہو کتاب ہو, آپ اس کو پڑھنے پر مجبور ہو جائیں. نمبر 1. نمبر 2, اس کی ریپیٹ ویلیو ہو. آپ جب بھی اس کو دیکھیں, جب بھی اس کو پڑھیں, تو آپ کو ایک نیا لطف آئے. میرا خیال ہے جو لائف چینجنگ بک ہے نا, وہ ایک تو اسٹیفن ہاکنگز کی ہے دا گرینڈ ڈیزائن. وہ چھوٹی سی کتاب ہے, کچھ 200 سوا 200 صفحوں کی. اچھا, اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ دنیا کے سب سے کمپلیکس پرابلم کو وہ ایڈریس کرتی ہے, اور اس میں سوائے E=mc² کے کوئی میتھمیٹیکل ایکویشن نہیں ہے. یعنی اس نے جو کائنات کا مسئلہ ہے, یہ انسان کہاں سے آیا, اس نے اس دنیا کے سب سے بڑے سوال کو ایڈریس کیا, اور اس کو اس طرح آسانی سے اس نے کیا ہے کہ آپ کی اگر فزکس کی بیک گراؤنڈ نہیں بھی ہے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. نمبر 1 کتاب ہے وہ جو میں آج کل ابھی ویسے پڑھنی شروع کی ہے, میں نے ختم نہیں کی, لیکن اٹس اے ونڈرفل بک. اگین اٹس اے لائف چینجنگ بک. وہ ہے سیپینس, ہسٹری آف مین کائنڈ. اس نے بھی ایوولوشن پر بتایا ہے کہ کیسے انسان جو ہے وہ 20 لاکھ سال پہلے وہ پیدا ہوا, اور ہماری کون کون سی سپیشیز ہیں جو ایکسٹنکٹ ہو گئی اب, یعنی اب ان کا وجود نہیں رہا, اور کیسے نہیں رہا, اور ہمارے اس وقت کے جو مسائل ہیں جدید دنیا کے, وہ کس طرح سے ریلیٹ کرتے ہیں وہ اینشنٹ ہسٹری کے ساتھ. جی دوستو, آپ نے یاسر پیرزادہ صاحب کی گفتگو سنی. اب بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے ہم ہیں بے مثال, جس میں آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں سرگودا کے مشہور سنگر ثاقب علی شیر سے. آئیے ان سے کی گئی باتیں آپ کو سناتے ہیں. ثاقب علی شیر, کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ خیر و عافیت. ثاقب, سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے سننے والوں کو اپنے کیریئر کی ابتدا کے بارے میں بتائیں کہ میوزک میں کیسے آئے, کہاں سے سٹارٹ کیا؟ یہ میں 6ٹھی کلاس میں تھا, گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول نمبر 2 اسکول تھا. اس کی میں بات آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ ایک PT عظمت صاحب تھے, انہوں نے بولا کہ یار آپ میں سے کس کو کوئی گانا آتا ہے. ایکچولی وہاں پہ ایک میٹنگ تھی, میٹنگ روم میں پورے ڈویژن کے ٹیچرز کی, تو اس میں وہ میٹنگ کے لیے سارے ٹیچرز میٹنگ روم میں تھے, تو سارے جتنے بھی بچے تھے ان کو اسمبلی ہال میں بلایا ہوا تھا انہوں نے.
تو بچوں کو پھر ان کو خاموش کرنے کے لیے انہوں نے سوچا یار ایک گانا چانا ہو جائے. تو میرے جو کلاس فیلو تھے ان کو پتا تھا کہ یار یہ یہاں پہ نا، کیونکہ میں پہلے نعتیں تو پڑھتا تھا اسکول میں اسٹیج کے اوپر. تو خیر وہ بچوں نے بولا جی رول نمبر 1 ثاقب افضل کے نام سے یہاں پہ ایک لڑکا ہے جی، عبدالقیوم صاحب کی کلاس میں ہوتا ہے. تو میں نے پھر مجھے لے گئے لڑکے اوپر اسٹیج کے اوپر جی، وہ یہ گئے ثاقب رول نمبر 1. میں آیا اسٹیج کے اوپر تو کہتا ہے جی آندا ہے تینوں گانا؟ میں کیا سر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اس ٹائم گانا مشہور ہوا تھا سجاد علی کا سونی لگ دی ہو میں نے سونی لگ دی. وہ میں نے جب سٹارٹ کیا سونی لگ دی ہو میں نے سونی لگ دی، جب باہر سے جو لوگ گزرے تھے نا گیٹ کے باہر سے، گدا ریڈی والا بھی تقریباً وہ جو ہے نا وہاں پہ کھڑا ہونے پر مجبور ہو گیا تھا. تو میں نے وہاں پہ جو فیل کیا میں شاید اس لیے آیا ہوں. پھر ہیڈ ماسٹر نے ماشاءاللہ اچھا رسپانس دیا، جو ہمارے پرنسپل تھے وہ میٹنگ روم سے باہر آئے، انہوں نے مجھے اس وقت 100 روپیز جو ہے وہ ایک گفٹ کیا، کہتے یار بہت اچھا ماشاءاللہ بہت اچھا گاتے ہو. تو میں نے اس ٹائم سوچا کہ یار مجھے لگتا ہے میں اس لیے آیا ہوں. تو تب سے میں نے اسٹرگل اسٹارٹ کرنا شروع کی. پھر ملتے ملتے انعام خان صاحب سے ملا میں، تو آیا میں سنگر بننے کے لیے تھا لیکن وہ مجھے ڈراموں میں لے آیا. میں چاہوں گا کہ وہ شروع والے کیریئرز میں جو آپ نے گانا گایا تھا، کوئی گانا ابھی میوزک کے بغیر آپ ہمیں اپنی آواز میں گنگنا کے سنائیں. پیار نصیبہ نال ملدا حضور رب کول دل جانی منگنا ضرور، حال نہ جانے میرا دنیا دی مانی، او میرے دل دا سرور، تیرے پیچھے مینوں اے ساری حیاتی بھی تھوڑی لگ دی، سونی لگ دی او مینوں سونی لگ دی. یہ گانا گایا. تو اس کے بعد پھر میں نے اپنا گانا گایا پی ٹی وی کے اندر. اب مجھے بتائیے کہ وہ کون سا پوائنٹ تھا جہاں پہ آپ کو یہ لگا کہ یار نہیں میوزک ڈائریکشن نہیں ہے، میوزک ہی میری لائف ہے؟ میرے کچھ کزنز ہیں، کچھ فرینڈز ہیں میرے اوپر نا بہت زیادہ تنقید کی. جو کہتے ہیں نا آپ کے اوپر جب تنقید کی جائے نا تو آپ کا اندر کا جو رنج ہے نا وہ کہتا ہے یار یہ تو کام میں نے کرنا ہی کرنا ہے. تو پھر میں نے اکھاں دا خمار گایا، پھر دل روتا رہا گایا، پھر اس کے بعد ایک نیشنل سانگ. سنگنگ میں وہ کون سے سٹارز تھے جن کے گانوں کو سن کے، جن کی آواز کو سن کے آپ اپنے آپ کو کہتے تھے یار مجھے ایسا بننا ہے؟ ہمارا ابھی تو سب سے جو پہلے سنگر تو ہیں جنید جمشید صاحب. تو میں بھی انشاءاللہ ویسا ہی ان قریب بننے والا مجھے لگتا ہے، کیونکہ میں ان کو بڑے غور سے ان کی ہسٹری کو دیکھ رہا ہوں، ان کی ساری لائف کو. بہت اچھے انسان تھے، اللہ پاک ان کی بخشش و مغفرت فرمائے. ہر انسان نے جانا ہے تو، لیکن ایک شوق ہے کہ ایک دفعہ سپر سٹار ضرور بننا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. کروں سجدہ ایک خدا کو، پڑھوں کلمہ یا میں دعا دوں، دونوں ہی ایک خدا اور محبت. کروں سجدہ ایک خدا کو، پڑھوں کلمہ یا میں دعا دوں، دونوں ہی ایک خدا اور محبت. خدا کے نام پہ سجدے میں سر رکھنا عبادت ہے، وہ دل اللہ کا گھر ہے کہ جس دل میں محبت ہے خدا کے بعد. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت اعلیٰ. ثاقب علی سنگرز کو غور سے سنتا ہوں. اب جس نے مجھے فرمائش کرنی ہوتی ہے، میرے جو ایونٹ چل رہے ہوتے ہیں، میں اس سنگر کو غور سے سن لیتا ہوں، میں پھر اس کو پک کر لیتا ہوں. آپ کس کس پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں؟ مجھے کچھ ان پروجیکٹس کے حوالے سے بتائیں، اور وہ پروجیکٹ آپ کو کیسے ملے، کس بیس پہ ملے؟ آج سے تقریباً 3 سے 4 سال پہلے کی بات ہے. میں نے نا اپنے بہاف پہ نا ایک پروگرام سٹارٹ کیا فیس بک پہ، جس کا نام تھا پروگرام تھوڑا ہٹ کے. تو اس میں آپ نے مجھے فرمائش کر دی، اس نے فرمائش کر دی، جو بھی میرے فینس تھے فرینڈس تھے وہ مجھے فرمائش کرتے تھے یار یہ گانا میرا نام مینشن کر کے نا آپ مجھے ڈیڈیکیٹ کر دیں. تو میں نے وہ اپنی اس میں کیا سٹارٹ. پریس کلب میں گاتا تھا، وہ پیچھے رکھ کے کوئی چیز دیوار پہ کپڑا یا اس طرح بنا کے، تو وہاں سے مجھے کافی اچھا رسپانس ملا. پھر وہ ایسی ویڈیوز میری وہاں تک گئیں جہاں تک یعنی کہ لوگ دیکھنے والے تھے، سننے والے تھے. اور پھر وہ اسپوٹ لائٹ ایک پوری دنیا میں ایک اپلیکیشن ہے، وہ کام کر رہی ہے اس کے اوپر، جو نیو ٹیلنٹ ہیں سنگرز ان کو وہ پروموٹ کرتی ہے. پھر انہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا. اب وہ باقاعدہ میرے وہ شو رکھتے ہیں اس پہ اپلیکیشن پہ، منتھ کے میرے 12 شوز ہوتے ہیں وہاں پہ. میں وہاں پہ شوز کرتا ہوں، آدھے گھنٹے کا ایک شو ہوتا ہے. وہاں پہ بھی یہی روٹین ہوتی ہے، وہ باقاعدہ سیلری دیتے ہیں. انہوں نے میرے فن کو جانا پہچانا. ثاقب علی شیر، ان کا اسٹوڈیو ان کے گھر میں موجود ہے اور یہ وہیں کام کرتے ہیں. ثاقب کچھ اس حوالے سے بتائیے. ہاں جی الحمدللہ، میں اپنے گھر میں ہی لائیو آتا ہوں. براڈز ہوتی ہیں میری اور منتھ میں 12 شوز ہوتے ہیں، تو پرفارم کرتا ہوں. آدھے گھنٹے کا شو ہوتا ہے اور اس میں پوری دنیا، کینیڈا، امریکہ، UK،
इंडिया में काफ़ी लोग, अब मैं पिछले दिनों मेरा जो मुकाबला हुआ था स्पॉटलाइट का, 3 मुकाबले हो चुके हैं, तीनों अल्हम्दुलिल्लाह मैंने विन किए हैं। तो मुझे 75% वोट इंडिया से पड़ा। अब मेरे ब्रॉड पे शो चलते थे जिसमें मैं स्टूडियो की बकायदा एक उसकी जो चलती थी कमीशन थी उसके, जो वो मैं पे करता था उसको पर डे के हिसाब से, पैसे भी देने, फिर उसका टाइम भी वेट भी करना, उसका स्टूडियो आएगा तो उससे मैं चाबी लूंगा, काम करूंगा अपना। क्या करना चाहिए न्यू टैलेंट, उनको यही करना चाहिए, वो बस अपने जिसको आप सिंगर को लाइक करते हैं, जिसको फॉलो करते हैं, मिसाल के तौर पे आप आतिफ असलम को अगर फॉलो करते हैं तो उनको गौर से सुने, आप उनकी वीडियो देखें वो क्या कर रहे हैं। वो तो वो जब वो गा रहे होते हैं तो वो आपको एक लेक्चर भी दे रहे होते हैं, बस वो लेक्चर लेने वाले कान चाहिए, आंखें चाहिए देखने वाली। बाजरा तुल वंजणे, बाजरा तुल वंजणे, असत को छोड़ देता ते दर दर रुल वंजणे, असत को छोड़ देता ते दर दर रुल वंजणे। हो कोई रोही याद करेंदी, कोई रोही याद करेंदी, ढोला वल आ तू नित हास नेड़े देंदी, ढोला वल आ तू कोई रोही याद करेंदी। साकिब बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत मजा आया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे दोबारा भी बात होगी। ऐ पाकिस्तान तू हर पल जिंदा, शाद रहे आबाद रहे। ऐ पाकिस्तान तू हर पल जिंदा, शाद रहे आबाद रहे। तेरा परचम लहरता देखूं, तेरा परचम लहरता देखूं, लहरे और आजाद रहे। ऐ पाकिस्तान तू हर पल जिंदा, शाद रहे आबाद रहे। हम मुस्लिम कलमा पढ़ते हैं, हक के पीछे डरते हैं, जब गाली सर पर आ जाए मौत से ना डरते हैं। ऐ पाकिस्तान तू हर पल जिंदा, शाद रहे आबाद रहे। ऐ पाकिस्तान तू हर पल जिंदा, शाद रहे आबाद रहे। जी दोस्तों, आपने साकिब अली शेर से की गई बातें सुनी। अब वक्त हुआ है हमारे प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी सेगमेंट का, उजाले का सफ़र। नशा इंसानी ज़िंदगी को तबाह कर देता है। इस हवाले से एक ख़ुसूसी रिपोर्ट हम लोगों ने तैयार की है, आइए मिलकर सुनते हैं। पाकिस्तान एक ऐसे खतरे से दोचार है जिसने बहुत से घरों को वीरान कर दिया है और बिलखुसूस नौजवानों को दीमक की तरह चाट दिया है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में लगभग 8 से 10 मिलियन अफराद हेरोइन और अफीम के आदी हैं। हर साल लगभग 50,000 अफराद मंशियात की ज्यादती की वजह से हलाक हो जाते हैं। ये तादाद हादसाती अमवात और कत्लो गारत वाली अमवात से कई ज्यादा है। ऐसे लोग जो नशे का शिकार हो चुके होते हैं, खासकर नौजवान, खुद को एक तारीक वादी में दाखिल कर चुके होते हैं। इस वबा में यूनिवर्सिटियों के नौजवान और खासकर खाते पीते घरानों के चश्मो चिराग जकड़े जाते हैं। ऐसे नौजवान अपनी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ ले बैठते हैं जहां से वापसी तकरीबन नामुमकिन है और जिसे हम
رانگ ٹرن کہتے ہیں، اور ایسے ساتھیوں نے اپنی طویل زندگیوں کو دنوں پر محیط کر دیا ہوتا ہے۔ یہ نشے دیمک کی طرح انسان کے ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو چاٹ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھا گیا ہے کہ منشیات کے عادی افراد تقریباً تمام دستیاب منشیات یا نشے استعمال کر چکے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہنسی مذاق میں اور بعض اوقات شدید ڈپریشن اور مایوسی کی حالت میں نوجوان اس موذی نشے کے ہاتھ لگ جاتے ہیں۔ منشیات جس کے تعاقب میں ایک نوجوان جب چل پڑتا ہے تو اسے بالکل اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کا ہر قدم اسے اس کی موت کے قریب کر رہا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ نشے کی تعریف کیا، تو سب سے بیسٹ تعریف جو آج تک انٹرنیشنل لیول پہ جو آئی ہے وہ یہی ہے، نشے کی تعریف اگر آپ کسی سے پوچھیں تو بیسٹ تعریف یہ ہے: وقتی سکون اور دیر پا تکلیف۔ یہ ایک 4 ورڈ کی تعریف ہے، لیکن یہ کہتے ہیں میئر کرتی ہے، کیونکہ وقتی سکون تو ان کو ملتا ہے، ریلیکسیشن مل جاتی ہے، اس کے بعد ان کی ہر چیز اس سے ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے۔ میں تو ہمیشہ کہتی ہوں نشہ ایک سونامی ہے، جو وقت بڑھ رہا ہوتا ہے کسی کو پتہ نہیں ہوتا، اس کے بعد جب وہ پھیلتا ہے تو وہ ہر چیز کو ڈیزاسٹر کرتا ہے، چاہے آپ کی میریٹل لائف ہو، چاہے آپ کے ریلیشنز ہوں، چاہے آپ کی ہیلتھ ہو، چاہے آپ کی لائف ہو۔ بیسیکلی جو اس کا سٹارٹ ہوتا ہے وہ مختلف ایج گروپ کے لوگ، ہر ایج کے گروپ کے لوگ جو ہیں وہ سب کرتے ہیں۔ اس میں اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں میرے پاس پیشنٹ، اس میں جو مزدور طبقہ ہے وہ بھی پیشنٹ ہوتے ہیں، اس میں بزنس مین بھی ہیں، اس غرض ہے کہ سوسائٹی کے ہر طبقے کے لوگ جو ہے نا وہ اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ زیادہ تر جو لوگ، جو بچے اسٹوڈنٹس آتے ہیں یا جن کا سٹارٹ ہم پوچھیں کہ کس وجہ سے شروع کیا ہے تو کیا ہوا ہے، کس نے شروع کروایا، تو زیادہ تر اپنے پیئر گروپ کا نام لیتے ہیں کہ جو ہمارے دوست یار تھے وہ انہوں نے شو پیتے تھے، انہوں نے کہا یار ایک دفعہ ٹرائی کرو، کیونکہ ہم پہلے سگریٹ پیتے تھے۔ سگریٹ از دا بیسک سٹارٹ، میں ہمیشہ کہتی تھی سگریٹ جو ہے گیٹ وے ہے جو شروع کر لیتے ہیں، بس اس کے بعد اگر وہ سگریٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے، اس کے بعد پہلے وہ چرس کو ٹرائی کرتے ہیں، پھر چرس ایک مقرر مدت تک پیتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ پاؤڈر پہ آ جاتے ہیں، اور پھر پاؤڈر کے ساتھ ساتھ پھر وہ آگے کوکین اور کرسٹل میتھ پہ چلے جاتے ہیں۔ تو فرسٹلی جب ایڈکشن میں ایسے پرسن آتے ہیں تو وہ اس کو ایک ہڈنلی لیتے ہیں نا، تو فیملی میں یا اس میں شو آف نہیں ہوتا۔ کچھ عرصے بعد ان کی بھوک کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، ان کے آئیز کے اسکیلز بڑھنے لگ جاتے ہیں، ان کو متلی ہو سکتی ہے۔ ایسا بچہ یا ایسا پرسن گھر سے زیادہ ٹائم باہر رہتا ہے، بے وجہ وہ پیسے مانگتا ہے، کوئی ریزن پراپر نہیں بتاتا، یا جو گھر میں گیدرنگ یا آپ کی فیملی کی میٹنگ ہوتی ہیں ان سے وہ اوائڈ کرتا ہے، تنہا رہتا ہے، اس کا کلر یلو ہونے لگتا ہے، بھوک کم لگتی ہے، اور وہ انہیلدی فیلنگ اس کے فیس سے ہمیں آتی ہیں۔ ڈرگ جو ہے یہ ایک ورلڈ جو ہے پرابلم ہے، لیکن پاکستان میں اس کی تعداد کیوں زیادہ ہے، ڈرگ ایزی کیوں اویلیبل ہیں، اس کی کچھ ریزنز ہیں۔ ہمارا جو نیبر کنٹری افغانستان میں ہے، اس میں جتنی ورلڈ میں ڈرگ پروڈیوس ہوتی ہیں پوری دنیا میں، اس کا اراؤنڈ 80% پروڈکشن افغانستان میں ہوتی ہے، اور اس کی اراؤنڈ 46% یا 50% اس ٹوٹل کوانٹٹی کا پاکستان میں آ جاتا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارا جو بارڈر ہے وہ اس طرح کا ہے پہاڑی راستوں سے، اور وہ لوگ گزر کے، تو اس کو جو اس کے پیچھے مافیا ہے، جو ڈرگ سیلرز ہیں، وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور اس سے پھر وہ ایز اے بزنس اس کو پرموٹ کر رہے ہیں۔ اور یہاں ہماری سوسائٹی میں ایک تو بے روزگاری، فرسٹریشن اور اس طرح کے مسائل ہیں، تو اس میں اس طرح کے جو ہمارے لوگ ہیں ان کے چکر میں آ کے تو وہ سیلر ان کے بن کے اور دوسری نیشن کو تباہ کرتے ہیں۔ اس میں اینٹی نارکوٹکس فورس کافی کام کر رہی ہے۔ ابھی 18 اکتوبر کو بھی اینول ڈرگ برننگ سیریمنی تھی، اس میں کئی ٹنوں کے حساب سے جو ایسی ڈرگ جو کیپچرز ہوئیں وہ برن کی گئیں۔ یونیورسٹیز میں اس کی ایشو آج کل بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، کہ یونیورسٹیز میں بڑھنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ یونیورسٹیز میں سپلائی ہے، جتنی بھی پرائیویٹ یونیورسٹیز جو بڑے بڑے نام جس کے بھی لے لیں آپ، ایک بڑی یونیورسٹی ہے ڈیفینس میں، ان کا نام نہیں مینشن کرتی میں، وہاں پہ ایک بچہ ایڈکشن کا شکار ہو گیا اور وہ اوور ڈوز ہو کر اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو ایک ریسرچ اس پہ کام کیا گیا، تو ایک رپورٹر نے جا کر وہاں پہ ایک سمپل سادہ ٹیلکم پاؤڈر
کی پڑیا بنا کر اس یونیورسٹی میں جا کر سیل کی. تقریباً 80,000 کی اس دن میں سیل کی, اور کوئی بھی انتظامیہ میں سے ایسا بندہ نہیں آیا جو اس نے پوچھا ہو کہ بھی کیا سیل کر رہے ہو. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہر یونیورسٹی میں سپلائی ہو رہی ہے, اور جو کہیں نہ کہیں انڈائریکٹلی معذرت کے ساتھ یونیورسٹیز کا اپنا بھی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ بچوں کے جی پیز گر رہے ہوتے ہیں, بچوں کے جو جتنے بھی سیمیسٹرز لوز کر رہے ہوتے ہیں ان کی کیونکہ فیسیں آتی ہیں, اور وہ بھی اس بات پہ بادر ہی نہیں کرتے کہ ان کی یونیورسٹی میں جو سپلائی ہو رہی ہے اسے ہمیں روکنا چاہیے. پیرنٹس کو سب سے پہلے چیک ان بیلنس رکھنا ہے, بچوں کا پیئر گروپ کیا ہے, کس طرح کے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا ہے, کیا آپ کے بچے نے سگریٹ سٹارٹ کر دی ہے. سگریٹ از دا الارمنگ فیکٹر. پیشنٹ کو پھر ہوتا کیا ہے اس میں, یہ ایک ایسی معذرت کے ساتھ ایک ایسی نشہ, ایک ایسی بیماری ہے جو کہ ہم ہاتھوں سے گرا لگاتے ہیں اور ہمیں دانتوں سے کھولنی پڑتی ہے. اٹس اے ہارڈ فیکٹ. یہ بہت مشکل سے اس کو چھڑایا جا سکتا ہے, لیکن اس کا علاج ممکن ہے. یہ ایک بیماری شروع میں یہ ہیبچول ہوتے ہیں, عادی ہوتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے اس کا ٹینیور بڑھتا جاتا ہے. پہلے جس طرح وہ 1 گرام تھوڑے سے ایک سگریٹ سٹارٹ کرتے ہیں, پھر 2, پھر گرامز میں آ جاتی ہے بات. نشہ سٹارٹ مین تباہی, ڈیزاسٹر. تو پیرنٹس کو, معاشرے کو, بلکہ میں تو کہتی ہوں ہماری گورنمنٹ کو بھی چیک اینڈ بیلنس سمجھے. ہمارے ملک میں پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اویلیبلٹی بہت زیادہ ہے, جہاں مرضی سے آپ کو اویلیبل ہو جائے گا. ایون کہ فون کال آپ کریں گے تو آپ کے گھر آ کر دے جائیں گے. جو بندہ نشے میں ہوتا ہے, ڈرگز یوز کرتا ہے, اس کی سوچنے کی, سمجھنے کی ساری صلاحیت متاثر ہوتی ہے, اور اس کی سماجی لائف, اس کی مذہبی لائف, یہ ساری چیزیں انٹرپٹ ہوتی ہیں, اور اس کو پھر ایسے پرسن کو ایک معاشرے کا نیگلیکٹ بھی کر دیا جاتا ہے, اس کو سائیڈ پہ چلا جاتا ہے. تو اس صورتحال تک جانے سے پہلے فرسٹ اسٹیپ میں اس کا ٹریٹمنٹ ہو جائے ڈائگنوز ہونے کے بعد, تو وہ جلدی ریکور ہو جاتا ہے, اور اس کا ٹائم جو ہے ریکوری کا وہ بھی شارٹ ہو جاتا ہے. پیرنٹس اپنے بچوں میں یہ دیکھیں کہ ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں, زبان لڑکھڑا رہی ہے, ان کو بھوک نہیں لگ رہی ہے, تو فزیکل سمٹمز ہیں جو پیرنٹس کو سوچنا چاہیے کہ کس قسم کے سمٹمز آ رہے ہیں. یہ ایک فزیکل سمٹم بچوں کو چیک کرنے کے لیے کہ جی نشہ سٹارٹ کر دیا ہے, آنکھوں کا سرخ ہو جانا, زبان لڑکھڑانا, بھوک نہ لگنا, نیند نہ آنا. دوسرا جو ہوتا ہے, جو بیہیویئر کے چینجز ہوتے ہیں اس میں غصہ آنا, بیسک جو کی ہے وہ غصہ آنا ہے. اگریسو ہو جاتے ہیں, مار پیٹ کرتے ہیں, توڑ پھوڑ کرتے ہیں, کیونکہ ان کی باڈی کی کریونگ ہو رہی ہوتی ہے, ان کو طلب ہو رہی ہوتی ہے نشے کی, اور وہ ہر چیز ڈیمانڈ وہ چاہیے ہوتی ہے ان کو, تو وہ ہر چیز کو پورا کرنے کے لیے طلب کو وہ ہر چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. پیسہ ہوتا ہے, پیسہ اگر نہیں ملتا چوری بھی کر لیتے ہیں, جھوٹ بہت بولتے ہیں. ان کی جو سب سے کی کوالٹی ہوتی ہے وہ جھوٹ. ان سے بڑا سٹوری ٹیلر کوئی نہیں ہوتا, ان سے بڑا جھوٹ بولنے والا کوئی نہیں ہوتا. تو اس بات پہ جو پیرنٹس کے والدین ہیں وہ ضرور دیکھیں کہ جی پیرنٹس جو ہیں وہ ضرور دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. یہ رپورٹ آپ تک پہنچانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں اپنے دوستوں, رشتہ داروں سے بات کریں. اگر آپ کسی بھی ایسے شخص کو جانتے ہیں جو منشیات کا استعمال کرتا ہو یا استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہو, آپ کو چاہیے کہ اسے بتائیں کہ نشے کے مہلک نتائج کتنے زیادہ ہیں. یاد رکھیے, منشیات کی لت اگر ایک دفعہ لگ جائے تو چھٹکارا انتہائی ناممکن ہے. آپ یہ حقیقت اپنے پیاروں کو بتا کر بہت سی زندگیوں کی خوشیاں اور قیمتی جانیں بچا سکتے ہیں. جی دوستو, اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام ہم نوجوان کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان محمد رضوان شاہ, پروگرام پروڈیوسر محمد جمشید قادری کو ریڈیو پاکستان سرگودا سے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. ابھی آپ پروگرام سن رہے تھے ہم نوجوان. میزبان تھے رضوان شاہ, پروڈیوسر محمد جمشید قادری. پیشکش ریڈیو پاکستان سرگودا.